لمس جانا قسط نمبر 22 از قلم لائبہ خان۔ ملیار لالا کہاں ہیں؟ میں نے ان سے بھی بات کرنی تھی۔ میں نے انہیں بھی میسج کر کے بلایا تھا۔ کمرے میں اورزلا نے اب برلاس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس سے پہلے کہ برلاس کوئی جواب دیتا ملیار خانزادہ خود ہی اورزلا کے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ کیا بات ہے؟ آج سب یہاں پر ایک ساتھ اکٹھا کیوں ہیں؟ ملیار خانزادہ نے آگے بڑھتے ہوئے صوفے پر بیٹھ کر اورزلا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، میں نے ہی آپ دونوں کو میسج کر کے بلایا تھا۔ ضروری بات کرنی تھی۔ دراصل کل ایسا ہوا تھا کہ لان میں زرم لالا نے مجھ سے محضلہ کے رشتے کی بابت بات کی تھی۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ محضلہ سے صرف نکاح کرنا چاہتے ہیں، رخصتی بعد میں جب ہم چاہیں تب وہ کر لیں گے۔ تو میں نے ان کو یہی جواب دیا تھا کہ پہلے میں محضلہ سے اس کی رضامندی پوچھوں گی۔ اگر اس کا جواب ہاں میں ہوا تو ہم رشتے کے لیے ہاں کر دیں گے، اور اگر نہ میں ہوا تو معذرت۔ اورزلا خانزادی نے ساری بات برلاس اور ملیار کے سامنے رکھی اور اب ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے ان کے کسی جواب کا انتظار کرنے لگی۔ اچھا تو پھر محضلہ کیا کہتی ہے؟ کیا اسے رشتہ قبول ہے؟ ملیار خانزادہ نے تھوڑی دیر کے بعد اورزلا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو اورزلا نے ہاں میں سر ہلایا تھا کہ جیسے محضلہ کی طرف سے رضامندی ہی ہے۔ آپ دونوں کیا چاہتے ہیں؟ آپ دونوں بھی اپنی اپنی رائے دیں۔ آپ دونوں محضلہ کے بھائی ہیں، آپ سے بغیر پوچھے تو میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اورزلا نے ملیار اور برلاس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو ان دونوں کا مان اپنی بہن پر اور بھی زیادہ بڑھا تھا۔ وہ ان سے ان کی رائے پوچھنے کے لیے اپنے کمرے میں بلانے آئی تھی۔ دونوں کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی اور دونوں ہی کے چوڑے سینے مزید پھول گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر محضلہ اپنی رضامندی ظاہر کر گئی ہے تو زرم لالا میں کوئی بھی برائی نہیں ہے۔ وہ بچپن سے ہمارے ساتھ گھر میں رہ رہے ہیں اور ہمارے بڑے لالا بھی ہیں، تو مجھے بھی اس رشتے سے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ میری طرف سے بھی ہاں ہے، لیکن اس بات کو تم اچھی طرح سے جانتی ہو نا کہ محضلہ 15 سال چھوٹی ہے زرم لالا سے، اور ظاہر سی بات ہے زرم لالا میرے بھائی ہیں، تو میں ایسا بالکل بھی نہیں بولوں گا کہ 15 سال چھوٹی لڑکی سے اس کا نکاح تم کیوں کر رہی ہو۔ ملیار خانزادہ نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا تھا، لیکن ایک بات کو ہمیں نکاح سے پہلے زرم لالا سے بول دینا چاہیے۔ انہیں یہ سچائی محضلہ کے بارے میں بتانا بہت ضروری ہے۔ کہیں شادی کے بعد ایسا نہ ہو کہ زرم لالا ہم سے ناراض ہو جائیں کہ شادی سے پہلے ہم نے محضلہ کی سچائی انہیں نہیں بتائی۔ برلاس خانزادہ نے سنجیدہ ہوتے ہوئے ملیار اورزلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو تینوں کے چہرے پر ہی حیران کن جیسے تاثرات واقع ہوئے تھے۔ کیسی سچائی برلاس؟ کیا بات کر رہے ہو؟ پہلیاں مت بجھواؤ، سیدھے سیدھے بات کرو۔ ملیار خانزادہ نے تھپ کر اپنے بھائی کی اس سسپینس پھیلانے والی بات پر اسے گھور کر دیکھا۔ لیکن بھائی، ہمیں زرم لالا کو سچائی تو بتانی ہوگی نا محضلہ کے بارے میں۔ برلاس خانزادہ نے ایک بار پھر سے سنجیدہ ہوتے ہوئے اورزلا اور ملیار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا تو اس بار محضلہ بھی پریشان ہوئی تھی۔ کیسی کون سی سچائی ہے اس کے بارے میں جو اس کا بھائی جانتا ہے اور زرم لالا سے بولنے والا تھا؟ وہ کیا بات ہے، آخر تم بتاتے کیوں نہیں ہو؟ میں اٹھ کر ابھی تمہارا سر پھاڑ دوں گی، ملیار خانزادہ نے تپ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کوئی فضول بکواس ہی کرے گا، لیکن بھائی، زرم لالا کو بتانا تو ضروری ہے نا کہ محضلہ کو ہم نے کچرے کے ڈبے میں سے اٹھایا تھا۔ اگر کل کو کسی اور سے یہ بات انہیں باہر سے پتہ چلی تو انہیں ہرٹ ہوگا۔ اسی لیے نکاح سے پہلے ہمیں انہیں یہ سچائی ضرور بتانی چاہیے، برلاس خانزادہ نے ایک دم سے ہی اچانک چیختے ہوئے کہا تو محضلہ نے گھبرا کر جلدی سے اورزلا کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ وہ واقعے میں ہی ڈر گئی تھی اس کے چیخنے پر۔ اس کی بات سن کر ملیار خانزادہ نے اٹھتے ہوئے اپنی پیشاوری چپل کو اتار کر کھینچ کر اس کی طرف پھینکا تھا، لیکن برلاس بر وقت نیچے ہوا، جس کی وجہ سے ملیار کا جوتا بیڈ کے پیچھے کی طرف گر گیا تھا۔ اورزلا خانزادی نے بھی اپنی مسکراہٹ کو دبایا تھا اور محضلہ کی طرف اب تینوں نے دیکھا تو محضلہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے، جسے دیکھ کر وہ تینوں ہی اب سنجیدہ ہوئے تھے۔ لالا، محضلہ نے آنکھوں میں آنسو لیے ملیار خانزادہ کو پکارا تو ملیار خانزادہ تڑپ کر آگے بڑھتے اپنی چھوٹی سی گڑیا کو اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔
اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا کہ میری جان، وہ جھوٹ بول رہا ہے صرف آپ کو تنگ کرنے کے لیے۔ آپ رو نہیں، ویسے آپ کو میں ایک سیکرٹ کی بات بتاتا ہوں۔ اس کو ہم نے بتایا نہیں، لیکن مورے نے اسے بھی ندی میں سے ہی اٹھایا تھا۔ ملیار خانزادہ نے جھک کر معزلہ کے کان میں کہا تو معزلہ کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ اس وقت اتنی خوبصورت لگی کہ معزلہ کے بے ساختہ ہی تینوں نے دل میں ماشاء اللہ کہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پر مسکراہٹ اور چہرے پر معصومیت لیے بے انتہا کیوٹ لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر سب راضی ہیں تو پھر تو یہ خوشخبری زرم لالا کو دینی بنتی ہے نا، وہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ پرلاز خانزادہ نے جلدی سے فون نکال کر زرم کو کال کر کے انہیں فیصلہ بتانا چاہا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ملیار خانزادہ نے اس سے فون چھین لیا تھا۔ کیا ہوا، بتانے دینا مجھے۔ زرم لالا کو فون کیوں چھینا میرا؟ پرلاز خانزادہ نے ملیار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ زرم لالا نے اورزلا سے بات کی تھی، اب اورزلا کو ہی انہیں جواب دینے دو۔ تم چپ کر کے بیٹھو، ہر معاملے میں زیادہ اوپر نہ اڑا کرو۔ ملیار خانزادہ نے اسے دوبارہ سے کٹ لگائی تو برلاس منہ بنا کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے منہ بنا کر بیٹھتے دیکھ کر معزلہ کی ایک بار دوبارہ کھلکھلاہٹ ان تینوں نے سنی تھی۔ اللہ تمہیں ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے تم دونوں کو، ملیار خانزادہ نے ان دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی کہا کہ چلو اب میں چلتا ہوں، مجھے کچھ کام ہے۔ ملیار خانزادہ نے کہا اور کمرے سے نکل گیا تھا۔ برلاس نے بھی اورزلا کے سر پر ہاتھ رکھا، لیکن معزلہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہی اس نے بری طرح سے اس کے بال کھینچے اور کمرے سے بھاگ گیا تھا۔ پیچھے معزلہ کی چیخیں اسے اپنے کان میں سنائی دے رہی تھیں۔ معزلہ میری بات سنو، مت جاؤ اس کے پیچھے، مت بھاگو معزلہ۔ اورزلا نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن معزلہ تو 200 کی اسپیڈ سے برلاس کی طرف بھاگی تھی۔ اسے بھی تو اپنا بدلہ اتارنا تھا نا، اتنی جلدی وہ کہاں اسے معاف کرنے والی تھی۔ معزلہ پیچھے نفی میں سر ہلاتی رہ گئی تھی، لیکن معزلہ نے جو کرنا تھا وہ تو کرنا ہے، چلی گئی تھی۔ ارے سوکھی لکڑی، تم تو میرے پیچھے ہی بھاگ کر آ رہی ہو، دور ہٹو مجھ سے۔ برلاس چچل انداز میں نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ معزلہ کو اپنے پیچھے بھاگتا دیکھ کر اس نے بھی اسپیڈ سے دوڑ لگائی تھی اور باقی وہ دونوں لان میں نکل آئے تھے۔ اب برلاس آگے آگے اور معزلہ اس کے پیچھے پیچھے اسے پکارتی، جو چیز بھی ہاتھ میں آتی اسے اٹھا کر پھینک کر اسے مار رہی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ اتنا بڑا پتھر اٹھا کر مجھے مارو گے، خون نکل آئے گا میرا۔ نیچے رکو اس پتھر کو۔ برلاس خانزادہ نے معزلہ کے ہاتھ میں اتنا بڑا پتھر دیکھا جو اس نے لان کی کیاری میں سے اٹھایا تھا، اب اس کے پیچھے پیچھے لے کر بھاگ رہی تھی۔ چیختے ہوئے اسے پتھر نیچے رکھنے کے لیے کہا تھا، لیکن معزلہ ہنستے ہوئے وہ پتھر اس کے پیچھے لے کر بھاگ رہی تھی۔ مسلسل معزلہ رک جاؤ، پھینکنا نہیں، چوٹ لگ جائے گی مجھے۔ برلاس خانزادہ نے اس بار اپنے چہرے پر معصومیت سجاتے ہوئے کہا تھا، لیکن معزلہ رکی نہیں اور اگلے ہی پل پتھر کھینچ کر اسے مارا تھا۔ اس سے پہلے کہ پتھر برلاس خانزادہ پر لگتا، برلاس خانزادہ نیچے ہوا اور پتھر زرم خانزادہ کو لگتے لگتے بچا تھا۔ زرم خانزادہ اس اچانک ہوئی اقتدار سے دونوں کو گھور کر رہ گیا تھا۔ دونوں لان میں بچوں کی طرح بھاگم بھاگی کر رہے تھے۔ وہ تو گھر کے اندر جا رہا تھا، اچھا ہوا اسے پتھر نہیں لگا، ورنہ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ برلاس کا کیا حال کرتا۔ زرم کو دیکھتے وہ دونوں تیر کی طرح سیدھے ہوئے اور اپنی نظروں کو جھکا لیا تھا۔ اب تو وہ دونوں مجرم کی طرح اپنا سر نیچے کیے زرم خانزادہ کے سامنے کھڑے تھے اور زرم گھور کر ان کے سروں کو دیکھ رہا تھا۔ سوری، یہ سب کچھ برلاس لالا کی وجہ سے ہوا ہے، انہوں نے ہی میرے بال کھینچے تھے۔ اس سے پہلے کہ زرم لالا انہیں ڈانٹتا، جلدی سے معزلہ نے اپنی صفائی دی تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت کو دیکھتے ہوئے تو زرم خانزادہ اپنے ہی حواس کھو بیٹھا تھا۔ تو اب کیا بھلا اس نے معزلہ کی بات سنی ہوگی؟ بالکل بھی نہیں۔ ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اس نے معزلہ کو گھر کے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ سمجھتے ہی معزلہ نے گھر کے اندر دوڑ لگائی تھی، اور اس سے پہلے کہ زرم خانزادہ برلاس سے کچھ کہتا، برلاس نے بھی معزلہ کے پیچھے دوڑ لگائی تھی۔ زرم ان دونوں کو دیکھ کر رہ گیا تھا کہ دونوں اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی بھاگ گئے تھے۔ گہری سانس بھر کر وہ بھی حویلی کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ کمر کا درد اب کیسا ہے تمہارا؟ دوپہر کے کھانے کے بعد زریش خانزادی کے پیچھے پیچھے پسیر خانزادہ بھی اس کے کمرے کے اندر داخل ہوتا ہوا بولا تھا۔ زریش خانزادی نے
تب کر اس کو اپنے پیچھے دیکھ کر کہا تھا کہ تم اپنے کام پر کیوں نہیں جاتے؟ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اپنا بزنس چھوڑ کر اس بزنس کو اپنا لیا ہے کہ ہر وقت بس زریش کے پیچھے ہی گھومنا پھرنا ہے؟ اور کچھ نہیں کرنا؟ زریش خانزادی نے چھیڑ کر اسے کہا تھا۔ زر میری جان، اگر سچائی والی بات جاننا چاہتی ہو تو جس طرح سے تم کھانا کھا رہی تھی مجھے تمہارے لبوں کی شدت سے طلب ہوئی، اسی لیے میں تمہارے پیچھے پیچھے تمہارے کمرے میں آیا تاکہ تمہارے لبوں کو شدت سے چوم کر خود کو سراب کروں۔ ان سے وزیر خانزادہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اپنے قریب کیا اور اس کے لبوں کو بے باکی سے انگوٹھے سے سہلایا تھا۔ نیچے کرو اپنا ہاتھ ورنہ اس ہاتھ کو کاٹ ڈالوں گی، زریش خانزادی نے دانت پیستے ہوئے دھیمی آواز میں کہا تھا، کیونکہ وہ اس کے چہرے پر تقریباً جھکا ہوا تھا۔ اگر وہ ذرا سا بھی تیز آواز میں بولتی تو کوئی بعید نہ تھی کہ اس کے لب وزیر خانزادہ کے لبوں سے ٹکرا جاتے۔ میری جان، بس ایک ہی کس کی تو بات ہے، بس ایک کس، تو اس کے بعد میں پکا چلا جاؤں گا، اور میرے دل میں تمہارے ان دھڑکنوں کو چھونے کی جو حسرت ہے وہ اپنے دل میں ہی لیے چلا جاؤں گا۔ وزیر خانزادہ نے اب کی بار اپنا چہرہ نیچے جھکاتے اس کی دھڑکنوں کے مقام پر سہلایا تو زریش خانزادی نے اپنے نچلے لب کو دانتوں تلے دبا کر اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالنا چاہا تھا۔ دور ہٹو بے شرم انسان، کریک دماغ والے خانزادے، تمہارا تو رومانس کے علاوہ کوئی اور کام ہی نہیں ہے، دور ہٹو مجھ سے، ورنہ اس پار چیختے ہوئے ساری حویلی کو اس کمرے میں اکٹھا کر دوں گی۔ زریش خانزادے نے اس بار اسے دھمکی لگائی تو وزیر خانزادہ نے اس کی دھمکی کو سنتے اپنا چہرہ اس کے دھڑکنوں کے مقام پر جھکاتے اس کے شرٹ کے اوپر سے ہی اپنے دانتوں سے ذرا سا کھینچا تو زریش خانزادی کے جسم میں سپارک سا اٹھا تھا اور اس کی سسکی بے ساختہ تھی۔ دور ہٹو مجھ سے ورنہ میں سچ میں تمہیں مار ڈالوں گی، کریک دماغ والے خانزادے، دور ہٹو۔ زریش خانزادی نے اس بار چلاتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ وزیر خانزادہ اپنی مسکراہٹ دبا کر اسے سیدھا کرتا اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جو اس وقت پورا سرخ ہوا تھا۔ اس کی بے باک گستاخی پر زریش خانزادی کا سارا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا تھا۔ جاؤ یہاں سے، نکلو میرے کمرے سے، نکلو میرے کمرے سے۔ زریش خانزادی تو اس بار غصے میں ہی آ گئی تھی۔ میری جان، غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ ادھر آؤ، تمہارے لبوں کو چومیں۔ ایک کس کیے بغیر تو میں یہاں سے بالکل بھی نہیں جاؤں گا۔ تم بھی وزیر خانزادہ کی ضد سے اچھی طرح واقف، اسی لیے راضی راضی ایک کس دے دو، میں چلا جاؤں گا، اور اگر نہیں زبردستی کرنا چاہتی ہو تو آؤ، دو دو ہاتھ کریں۔ وزیر خانزادہ نے جلدی سے اپنے وائٹ قمیض کے بازو کو آستینوں تک چڑھاتے اسے آگے آنے کا اشارہ کیا تھا۔ تمہارا میں منہ توڑ دوں گی، دو دو ہاتھ کے بچے، کریک دماغ والے خانزادے، قریب آ کر دکھاؤ کہ میں تمہارا کیا حال کرتی۔ تم صرف وزیر خانزادہ کی عزت سے واقف ہو، لیکن زریش خانزادی بھی ضد پر آ جائے تو کسی کی نہیں سنتی۔ پاس آ کر دکھاؤ، پھر جانوں میں کہ بس تم وزیر خانزادہ ہو، اپنی ضد کے پکے۔ زریش خانزادی نے بھی اسے اوپن چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو پھر تو اب یہ کسی میری ضد ہی بن گئی ہے، وزیر خانزادہ نے کہا اور ساتھ ہی قدم بقدم بڑھاتے زریش کی طرف بڑھا۔ زریش بھی بنا پلکوں کو جھکائے اپنی جگہ پر ہی کھڑی رہی، اس نے پیچھے جانے کی بالکل بھی کوشش نہ کی تھی۔ وزیر خانزادہ نے جیسے ہی اس کی کمر میں ہاتھ ڈالنا چاہا، زریش خانزادی نے اس کا وہی ہاتھ پکڑا اور اپنے دانت اس کی کلائی پر گاڑے تھے۔ جنگلی بلی، چھوڑو میرا ہاتھ، کیا کر رہی ہو؟ لگ رہی ہے مجھے، وزیر خانزادہ نے شدت سے اسے پیچھے کرتے ہوئے کہا تھا، لیکن زریش خانزادی تو اپنی پوری قوت سے اس کی کلائی پر اپنے دانت گاڑے ہوئے تھی۔ تھوڑی دیر بعد زریش خانزادی پیچھے ہوئی، اس کے ہاتھ کو دیکھا جہاں پر ہلکا ہلکا سا خون رس رہا تھا اور اس کے دانت کے نشان واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ اپنے بالوں کو پیچھے جھٹکتے ہوئے ایٹیٹیوڈ سے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا تھا کہ جی، کوئی کہہ رہا تھا کہ اسے کس چاہیے، اب آ کر دکھاؤ اور کس لو مجھ سے، پھر میں جانوں کہ وزیر خانزادہ پکی ہے یا کچی۔ وزیر خانزادہ جو اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا اس کی بات سن کر آگے بڑھا اور کہا کہ تمہاری تو، اور ساتھ ہی اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے شدت سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے، اس کی سانسیں اس کے حلق میں ہی گھوٹنے لگا، اس کے اوپر گرا، اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے، پوری طرح سے اس کے لبوں کو سک کر رہا تھا۔ زریش خانزادی پوری طرح سے مزاحمت کرتی
اسے خود سے دور کرنے میں لگی ہوئی تھی، لیکن بصیر خانزادہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کرتے ہوئے اس کے بالوں کے اوپر پن کرتا بری طرح سے اس کے لبوں کو سک کر رہا تھا۔ آخر اپنا بدلہ بھی تو اتارنا تھا بصیر خانزادہ نے۔ بصیر خانزادہ کو جب لگا کہ اب وہ سانسیں نہیں لے پائے گی تو اس کے لبوں سے پیچھے ہٹا۔ سریش خانزادی اپنی سانسیں ہموار کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ سانسوں کو ٹھیک کرنے کے بعد سریش خانزادی نے جنگلی خون خوار نظروں سے بصیر خانزادہ کی طرف دیکھا اور اس کے سینے پر چٹکی کاٹتے ہوئے ڈریسنگ روم میں جا کر غائب ہو گئی تھی۔ ارے میری جان، باہر تو آؤ، میں کم از کم دیکھوں تو کہ تمہارے لب کس طرح سے سرخ ہوئے ہیں۔ میری ضد سے واقف ہو گئی ہو نا تم؟ بصیر خانزادہ نے کہہ لگاتے ہوئے اسے کہا تھا۔ سریش خانزادی نے اس کی بات کو سنی انسنی کرتے ہوئے ڈریسنگ روم کے دروازے کو لاک لگایا تھا۔ اب جب تک بصیر کمرے سے جانے نہیں والا تھا تب تک تو سریش خانزادی اپنے کمرے میں نہیں جانے والی تھی۔ وہ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی تھی، کیا ہم کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ رات کے وقت جب سب لوگوں نے کھانا کھا لیا تھا تب اورزلا سرم خانزادہ کے پاس جا کر بولی تھی۔ سرم خانزادہ نے ہاں میں سر ہلایا اور اسے اپنے پیچھے بیک یارڈ کی طرف آنے کا اشارہ کیا تھا۔ بیٹھیے آپ اور کہیں کہ کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ سرم خانزادہ نے بیک یارڈ پر آتے پیار سے صوفے کی جانب اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ اورزلا بھی اس صوفے پر بیٹھی تھی اور سرم خانزادہ کی طرف دیکھا تھا جو آج بھی اس سے فاصلہ برقرار کیے ہوئے تھا اور اس کی آنکھیں نیچے تھیں۔ اگر وہ بندے کو دیکھ کر بات بھی کرتا تھا تو ہمیشہ اس کی آنکھوں سے سامنے والے بندے کے لیے عزت ہی دیکھنے کو ملتی تھی۔ اورزلا کو اس کی عادت بہت ہی اچھی لگتی تھی۔ ہاں، وہ آپ نے رشتے کے لیے بات کی تھی، محضلہ کے بارے میں۔ تو میں نے محضلہ سے بات کی، وہ اس رشتے کے لیے راضی ہے، تو اب آپ اپنے بڑوں کو بول کر رشتہ مطلب نکاح کی ڈیٹ کو فکس کر سکتے ہیں۔ اورزلا خانزادی نے آنکھیں نیچے کیے ہی اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے سرم خانزادہ کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی نوید سنا دی تھی۔ کیا واقعی؟ سرم خانزادہ کو اپنے کانوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو اس نے سنا ہے آیا وہ سچ ہے یا پھر اس کو سننے میں ہی کوئی غلطی ہوئی ہے۔ جی، محضلہ نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ اورزلا نے ایک بار پھر سر اٹھا کر سرم خانزادہ کے چہرے کو دیکھا تو اس کی آنکھوں کی چمک کو دیکھتے ہوئے اورزلا حیران رہ گئی تھی۔ کیا وہ صرف رشتے کی ہاں کرنے پر اتنا خوش ہوا تھا؟ واقعی میں ہی اسے اپنی بہن کی قسمت پر رشک ہوا تھا اور دل سے ڈھیروں دعائیں بھی نکلی تھیں اپنی بہن کے لیے کہ اللہ اسے خوش رکھے۔ اس وقت سرم خانزادہ کے چہرے کے تاثرات سے کوئی بچہ بھی آسانی سے پتہ لگا سکتا تھا کہ وہ کس قدر خوش ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل صبح ہی دادا یا پھر ماموں لوگ تم سے بات کریں گے تو تم رشتے کے لیے ہاں بول دینا اور ڈیٹ بھی فائنل کر دینا، ٹھیک ہے؟ نکاح کے لیے میں اسے جلد از جلد نکاح کر کے اپنے نام کرنا چاہتا ہوں۔ سرم خانزادہ نے خوشی سے چمکتے ہوئے آنکھوں کے ساتھ اورزلا خانزادی سے بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے کہا تو اورزلا خانزادی نے بھی ہاں میں سر ہلایا تھا اور اب وہ اٹھی اور اپنے کمرے میں اندر چلی گئی تھی۔ پیچھے سرم خانزادہ خوشی سے بیک یارڈ میں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے محضلہ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ دوپہر کے وقت کس طرح سے وہ اس کے سامنے آ گئی تھی اور کس طرح اپنے چہرے پر معصومیت سجا کر اس کی ڈانٹ سے بچ گئی تھی۔ اس منظر کو یاد کرتے ہوئے بے ساختہ ہی سرم خانزادہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ کتنی معصوم تھی اس کی ہونے والی بیوی، اس نے ہلکی سی سرگوشی کرتے ہوئے خود سے کہا تو ایک بار پھر دوبارہ سے اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ جس طرح سے دردناک اس کا ماضی گزرا تھا، اب سب بڑوں کے مطابق سرم خانزادہ کو خوش رہنے کا حق تھا اور آج اسے اپنی زندگی میں پہلی بار عشق ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب ماضی کا دردناک باب اورزلا یا پھر محضلہ کے سامنے کھلے گا تو ان دونوں کا کیا ری ایکشن ہوگا، اس بات سے وہ خود بھی ناواقف تھا۔ لیکن اسے اس بات میں کوئی بھی برائی نظر نہیں آ رہی تھی کہ ایک 4 سالہ بیٹے کے ہوتے ہوئے بھی وہ ایک 18 سالہ لڑکی سے نکاح کرنے جا رہا ہے۔ ایک ہفتے بعد تو اس کا بیٹا بھی اسکول والوں کے ساتھ ٹور سے واپس حویلی آ جائے گا۔ پھر وہ سب کو کیا جواب دے گا؟ کیا اسے پہلے اورزلا کو اپنے اعتماد میں لینا چاہیے یا پھر نہیں؟ اگر اورزلا
کوئی یہ بات بتائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے رشتے پر کوئی برا اثر پڑے اور وہ کہیں اس رشتے سے دوبارہ انکار نہ کر دے۔ زندگی میں پہلی بار اسے کسی لڑکی سے عشق ہوا تھا، کسی لڑکی کی طلب ہوئی تھی اور کسی لڑکی کو اپنی باہوں میں چھپانے کا شدت سے دل چاہا تھا۔ اس ایک لڑکی میں اسے اپنی پوری دنیا نظر آ رہی تھی۔ اس لڑکی کو وہ اپنا ہم نشین بنانا چاہتا تھا، اپنے نام کرنا چاہتا تھا۔ اب وہ بالکل بھی محضلہ کو کھونا نہیں چاہتا تھا، اسے بس محضلہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی باہوں کے حصار میں چھپانا تھا۔ اس کا دل کرتا تھا کہ جب بھی وہ آفس سے تھکا ہارا آئے اپنی معصوم سی بیوی کا چہرہ دیکھتا تو اس کی ساری تھکن دور ہو جاتی، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ 2 سال اس کی پہلی شادی چلی تھی، لیکن ان 2 سالوں میں ایک بھی دن سکون کا نہیں گزرا تھا، سوائے اس دن جب اس کا بیٹا اس دنیا میں آیا تھا۔ باقی محضلہ کو دیکھ کر اسے اپنی باہوں میں چھپانے کی پڑی رہتی تھی۔ محضلہ کو دیکھ کر اسے عشق کرنے کے بعد اسے پتہ چلا تھا کہ واقعی زندگی گزار رہا ہے، ورنہ پہلے تو ایسا لگتا تھا کہ بس زندگی گزر رہی ہے۔ وہ شدت سے خوش تھا، وہ نانا سے بات کرنے والا تھا اور انہیں کل صبح ہی عرضلہ سے بات کر کے اسی ہفتے وہ محضلہ کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جب عرضلہ کے سامنے اس کی پہلی شادی کی سچائی کھلے اور اسے یہ پتہ چلے کہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے، وہ بھی 4 سال کا، تب وہ رشتے سے انکار کر دے۔ اس سے پہلے ہی وہ محضلہ کو اپنے نام کرنا چاہتا تھا۔ اب کل صبح کیا ہونے والا تھا یہ تو صبح ہی دیکھنے کو ملتا۔ گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے وہ اپنے نانا کے کمرے کی طرف چل دیا تھا۔ خوشی میں اسے اس وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اس وقت تو نانا سو گئے ہوں گے، پھر جب تھوڑی دیر کے بعد اس وقت نانا نانی دونوں سو رہے ہوں گے۔ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ رات تو اس کی آنکھوں میں ہی کٹنے والی تھی۔ صبح کا انتظار اسے شدت سے تھا۔ وہ بس جلدی نانا سے بات کرنا چاہتا تھا کہ وہ عرضلہ سے بات کر کے نکاح کی ڈیٹ فکس کرے اور وہ محضلہ کو اپنے نکاح میں لے لے۔ ایک طرف اسے خوشی بھی تھی اور خوشی کے ساتھ ساتھ وہ دوسری ٹینشن بھی ہو رہی تھی۔ وہ ٹینشن میں بھی مبتلا تھا کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ باقی اب محضلہ کو دیکھ کر اسے ہمیشہ ہی اسے اپنی باہوں میں چھپانے کی ہی پڑی رہتی تھی۔ محضلہ کو دیکھ کر اسے عشق کرنے کے بعد اسے پتہ چلا تھا کہ واقعی وہ زندگی ہی گزار رہا ہے، ورنہ پہلے تو ایسا لگتا تھا کہ زندگی گزر رہی ہے۔ جلدی سے وہ واش روم کی طرف گیا اور وضو کر کے باہر آیا۔ چائے نماز کو بچھاتے وہ 2 رکعت خیر کے نفل پڑھنے لگا تاکہ اس کا اور محضلہ کا نکاح بخیر و عافیت اللہ کی رضامندی سے ہو جائے اور اس نکاح میں کوئی بھی ٹینشن یا پھر مسئلہ نہ بنے۔ سچ کہتے ہیں مرد جب کسی عورت سے سچے دل سے محبت یا پھر عشق کرتا ہے تو اسے اپنے اللہ سے رو رو کر دعاؤں میں مانگتا ہے۔ 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد اور خیر کی دعا کرنے کے بعد زرم خانزادہ اٹھا اور بیڈ پر لیٹ کر عرضلہ کی پکچرز اپنے موبائل میں دیکھنے لگا جو اس نے چھپ کر عرضلہ کی تصویر میں بنائی تھی، وہ بھی ملیار کی شادی میں۔ اب وہ ان خوبصورت اور معصومیت سے بھرے تصاویر کو دیکھ کر ہی اپنے آگے کی رات گزارنے والا تھا، کیونکہ نیند تو اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ عرضلہ خانزادی زرم خانزادہ سے بات کرنے کے بعد اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور اپنے دکھتے ہوئے سر کو ہاتھوں میں تھام کر اپنی آنکھوں کو زور سے میچا تھا۔ مجال تھا جو اس کے سر کا درد کسی دوائی یا پھر کسی بھی نسخے سے ٹھیک ہو جاتا۔ بیڈ پر بیٹھے رہنے کے بعد عرضلہ خانزادی اپنے آپ کو برداشت نہ کرتے ہوئے اٹھی اور سائڈ ٹیبل کے دراز سے نیند کی گولیوں کا ڈبہ اٹھایا۔ ایک ساتھ 3 نیند کی گولیاں اپنے ہاتھ میں رکھتے ابھی وہ گلاس میں پانی ڈال رہی تھی کہ دھاڑ کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ کمرے کے بالکل بیچوں بیچ عارش خانزادہ کو سرخ آنکھوں کے ساتھ اپنی طرف گھورتا پا کر عرضہ خانزادی نے تھوک نکلا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اسے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے عرضلہ کو وہ دن یاد آیا تھا جب وہ انہی سرخ آنکھوں کے ساتھ اس کے گھر آ کر اس کی ذات کا تماشا بنا کر گیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ ایک بار ان گولیوں کو لینے سے میں نے منع کر چکا ہوں، تو دوبارہ سے کیوں نیند کی گولیاں کھا کر میری جان کو سولی پر لٹکانا چاہتی ہو؟ سزا دینا چاہتی ہو تو کسی اور طریقے سے ہی دے دو، لیکن یہ کیا طریقہ ہے؟ عارش خانزادہ نے سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر دھاڑا تھا کہ نیند کی گولیاں اس کی صحت کے لیے کس قدر نقصان دہ ہو سکتی تھی۔ سوچ سوچ کر ہی عارش خانزادہ کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔
عضلہ خانزادی سے جدائی تو اب موت کے مترادف تھی اور وہ عضلہ کو خود سے کبھی بھی دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ تو اس کے ساتھ پوری زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ ہنسی خوشی عارش خانزادہ نے ڈاکٹر سے نیند کی گولیاں لینے کے بابت بات کی تھی۔ جب ڈاکٹر نے نیند کی گولیوں کے سائیڈ ایفیکٹس اسے بتائے تو اس کا دل لرز اٹھا تھا، صرف اور صرف اپنی خانزادی کے لیے۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا تھا کہ نیند کی گولیاں اس قدر خطرناک ہو سکتی ہیں کہ قبض یا اسہال، خشک منہ، سر درد، پٹھوں کی کمزوری، ہاضمے کے مسائل بشمول گیس، جلن اور متلی، خراٹے اور نیند کی کمی کو خراب کر سکتا ہے۔ اور عضلہ تو ہر وقت ہی سر میں درد رہتا تھا۔ اس کے سر کا درد تو ٹھیک ہی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے میری دوائیاں واپس کرو، مجھے اس کے بغیر نیند نہیں آتی۔ پچھلے 2 سالوں سے اسی کے سہارے تو میں رات میں سوتی آئی ہوں، ورنہ سر کا درد تو کسی دن میری جان ہی لے لے گا۔ عضلہ خانزادی نے پاگلوں کی طرح اس کے ہاتھ سے نیند کی گولیوں کا ڈبہ چھیننا چاہا تھا، لیکن عارش خانزادہ نے نیند کی گولیوں کا ڈبہ جلدی سے آگے کی طرف بڑھتے بالکنی کا دروازہ کھول کر دور پھینک دیا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ اب میں کیسے سوں گی؟ عضلہ صدمے کی کیفیت میں عارش پر چلائی تھی۔ مجھے اجازت دو، میں تمہارے قریب آ رہ کر تم کو ہاتھ لگا کر سکون بھری نیند سلا سکوں۔ یقین مانو تمہیں ان دوائیوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ عارش خانزادہ نے اس کے وجود کو گرنے سے بچاتے ہوئے تھامتے کہا تھا۔ دو گی مجھے اجازت؟ اسے گہری سوچ میں گم دیکھ کر عارش خانزادہ نے دوبارہ سے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ عضلہ خانزادی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، واقعی میں اس کی گود میں سر رکھے وہ پرسکون سی سو سکتی ہے۔ عضلہ خانزادی نے نہ جانے کس احساس کے تحت بساختہ ہی اپنا سر ہاں میں ہلا کر اسے اس کی قسم سے آزاد کر دیا تھا اور اسے اپنے قریب آنے کی اجازت دے دی تھی۔ عارش خانزادہ نے خوش ہوتے ہوئے اسے شدت سے اپنے سینے میں بھیجا تھا۔ اتنے عرصے بعد، نکاح کے بعد، اس نے پہلی بار اپنی بیوی، اپنی خانزادی، اپنے عشق کو گلے لگایا تھا۔ شدت سے اس کی کمر میں اپنے بازوؤں کی گرفت کو مضبوط کرتے ہوئے عارش خانزادہ نے اسے اس قدر زور سے اپنے سینے میں بھیجا تھا کہ عضلہ کو اپنی پسلیاں تقریباً ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی۔ چھوڑیں مجھے پلیز، درد ہو رہا ہے۔ عضلہ کی روحانسی آواز اپنے کانوں میں عارش خانزادہ کو سنائی دی تو وہ ہوش میں آتا اس نے اپنے بازوؤں کا حصار عضلہ پر ڈھیلا کیا تھا، لیکن اسے چھوڑا نہیں تھا۔ آؤ میں تمہیں سلاؤں، عارش خانزادہ نے شدت سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑتے بیڈ کی طرف لے کر چل پڑا تھا، ساتھ لائٹس بھی آف کرتے سائڈ لیمپ کو آن کرتے ہوئے۔ عضلہ نے اسے اپنی گود میں سر رکھنے کے لیے کہا تھا۔ عضلہ اس کی گود میں اپنا سر رکھا تو عارش خانزادہ نے اس دن کی طرح بآواز قرآنی آیات پڑھ کر اس کے سر پر پھونکنا شروع کیا تھا اور ساتھ ساتھ وہ اپنے سرد و گرم ہاتھوں سے عضلہ خانزادی کا سر بھی دبا رہا تھا۔ قرآنی آیات کی آواز اپنے کانوں میں عضلہ کو سنائی دے رہی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ نیند کی وادیوں میں اتر رہی تھی اور نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو رہی تھی۔ عارش خانزادہ نے قرآنی آیات کو ختم کرنے کے بعد اپنا سر جھکاتے ہوئے عضلہ کو دیکھا جو اس کی گود میں پرسکون سی ہو کر سو گئی تھی۔ اسی دن کی طرح دوبارہ سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے عارش خانزادہ بیڈ کی پچ سے ٹیک لگا گیا تھا اور باقی کی رات اسی طرح سے اس کی آنکھوں میں کٹنے والی تھی۔ عارش خانزادہ اپنی آنکھیں موند گیا تھا، لیکن ابھی تک اس کا ہاتھ عضلہ کے بالوں میں سفر کر رہا تھا۔ وہ خوش تھا کہ عضلہ نے اسے اپنے پاس آنے کی اجازت دے دی ہے۔ صبح ہوتے ہی سب سے پہلے زرم خانزادہ نے نانا کو ساری بات بتائی تھی اور اسے دوبارہ سے عضلہ اور اپنے ماموں عالم زیب خانزادہ سے رشتے کے بابت بات کرنے کے لیے کہا تھا۔ بشیر خانزادہ زرم کے لیے بہت خوش تھا کہ جانے کتنے ہی ٹائم بعد وہ ان کے غمزدہ پوتے کے چہرے پر ہنستے مسکراتے تاثرات دیکھ رہے تھے۔ بشیر خانزادہ ضرور عالم زیب اور عضلہ سے بات کرنے والے تھے۔ بشیر خانزادہ نے ہاں میں اسے جواب دیا تو زرم کی خوشی دوبالا ہو گئی تھی۔ سب لوگ صبح کے ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ صبح ہو گئی تھی اور تقریباً سب ہی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے اپنا اپنا ناشتہ کرنے میں مصروف تھے، لیکن ملیار خانزادہ کی نگاہیں تو اپنی بیوی پر ہی تھیں جو سرخ آنکھوں اور سرخ چہرے کے ساتھ اپنی نظریں نیچے کیے
بس پلیٹ کو گھو رہی تھی، ناشتہ نہیں کر رہی تھی۔ کل کے بعد سے وہ ابھی تک اپنے ہی کمرے سے نکلی نہیں تھی۔ کسی نے اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا کیونکہ کوئی اس بات کے بارے میں جانتا نہیں تھا کہ عنایہ نے پورا دن اور رات اپنے پرانے کمرے میں گزارے ہیں۔ ملیار خانزادہ کتنا ہی کوشش کر چکا تھا اس کے کمرے میں جانے کی، کئی بار اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، ملازمہ سے ڈپلیکیٹ کیز منگوائیں، لیکن کسی بھی کام نہیں آئی تھی اس کی۔ پوری رات وہ اس کے دروازے کے باہر کھڑا رہا کہ کسی نہ کسی وقت اسے بھوک یا پھر پیاس تو لگے گی تو وہ اسی ٹائم نکل آئے گی تو ملیار اسے اپنے سینے میں بھیج کر اسے پیار سے منائے گا۔ لیکن اس کی ظالم خانزادی نے دروازہ کھولا بھی تھا تو صبح کے وقت، اور اس کی ایسی حالت کو دیکھ کر ملیار خانزادہ تڑپ اٹھا۔ وہ ضرور اس کو شدید بخار ہو رہا تھا اور نیم غنودگی میں تھی۔ تبھی تو اس نے پوری رات یا پھر دن میں دروازہ نہیں کھولا تھا۔ سب تو یہی سمجھ رہے تھے کہ عنایہ شرم کی وجہ سے اپنے کمرے سے نہیں نکل رہی، لیکن کوئی اصل بات سے واقف ہی کہاں تھا کہ وہ ملیار خانزادہ سے ناراض ہے۔ آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ بشیر خانزادہ نے اپنا گلا کھنگارتے ہوئے کہا تھا تو سبھی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ زرم خانزادہ نے بھی اپنی نگاہیں موصلہ پر سے ہٹاتے ہوئے اپنی نانا کی طرف دیکھا تھا جو اب بات کرنے والے تھے۔ اس کا دل 200 کی اسپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اس کے پاس میں بیٹھے بصیر کو بھی اس کے دل کی دھڑکنیں کی آواز بخوبی سنائی دے رہی ہے۔ میں عالم زیب اور اوزلا سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے زرم بچے کے لیے معضلہ کا رشتہ دیں، بشیر خانزادہ نے سب کے سامنے کہا تو معضلہ بری طرح سے سرخ ہوئی تھی۔ جلدی سے اٹھتے وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ زرم خانزادہ نے اس کی پیٹھ کو گہری نظروں سے دیکھا تھا اور اس کے سرخ چہرے کو اپنی آنکھوں کے سامنے لاتے ہوئے اس نے اپنی مسکراہٹ دبا دی تھی اور اس کے گال بری طرح سے سرخ ہوئے تھے۔ بصیر خانزادہ نے جان بوجھ کر شرارت سے اپنا گلا کھنگھارا تھا۔ عالم زیب خانزادہ نے چونک کر اوزلا کی طرف دیکھا تھا جیسے کہ وہ اس کی مرضی جاننا چاہ رہے ہوں۔ اوزلا نے بھی ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اپنے بابا کو جیسے اپنی رضامندی دے دی تھی۔ عالم زیب خانزادہ خوش ہوئے تھے کہ ان کی دونوں بیٹیاں اسی گھر میں ہی خوش رہیں گی اور آباد رہیں گی۔ عالم زیب خانزادہ نے بھی خوشی سے ہاں میں سر ہلایا تھا اور ان کے ہاں میں سر ہلانے کی دیر تھی کہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے سب لوگوں کے چہرے پر ہی مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ سبھی خوش تھے کہ زرم اور معضلہ کا رشتہ ہو گیا ہے، لیکن سب کے دل میں کہیں نہ کہیں ڈر تھا زرم کے پہلے رشتے کو لے کر کہ اوزلا کو پتہ چلے گا تو وہ کیسا ری ایکشن دے گی۔ اس بات میں تقریباً سبھی کے دلوں میں ڈر کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ تو اب جب رشتہ پکا ہو گیا ہے تو ہم نکاح کی ڈیٹ بھی فائنل کر لیتے ہیں، اور ویسے بھی نیک کام میں دیری کیسی؟ بشیر خانزادہ نے عالم زیب اور اوزلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اوزلا ان کی اتنی جلدی مچانے پر حیران بھی ہوئی تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی تھی کہ چلو نیک کام میں دیری کیسی، ٹھیک ہے جب آپ لوگ چاہیں نکاح کی ڈیٹ رکھ سکتے ہیں۔ عالم زیب خانزادہ نے اس بار دوبارہ سے اوزلا کی طرف دیکھا تو اوزلا نے اپنی بات کہی تھی۔ سبھی تقریباً خوش نظر آ رہے تھے اور اس افراتفری کے چکر میں سبھی زرم خانزادہ کے 4 سالہ بیٹے کو بھلا بیٹھے تھے۔ زرم خانزادہ اپنے بیٹے کو اپنے دل میں بسائے ہوئے تھا، وہ اسے کسی بھی حال میں بھول نہیں سکتا تھا، وہ تو اس کا شہزادہ تھا۔ پچھلے ہفتے جب وہ اسکول والوں کے ساتھ ضد کر کے ٹور پر گیا تھا تب سے ہی زرم خانزادہ اسے دیکھنے کے لیے اور اپنے گلے سے لگانے کے لیے بے چین تھا۔ لیکن چلو ایک ہفتہ ایک اور ہی سہی، اس کے بعد اس کا بیٹا اس کے پاس ہی آنے والا تھا۔ سب کی رضامندی کے ساتھ ہی اگلے ہفتے کے جمعے کے دن کی ڈیٹ فائنل ہو پائی تھی اور اس سے ایک دن بعد یعنی کہ ہفتے کو اس کا بیٹا اسکول ٹور سے واپس آنے والا تھا۔ اس قدر شدت سے اندر سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے آگے کیا ہونے والا تھا۔ زرم خانزادہ کو اندر ہی اندر اس بات کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ فی الحال تو وہ اپنا اس وقت پورا کا پورا دھیان معضلہ کو دینا چاہتا تھا۔ معضلہ ابھی میچیور تھی، ابھی وہ اس کے پیار محبت اور نرم رویے پر ہی اس کی طرف متوجہ ہو سکتی تھی۔ اگر وہ سختی کرے گا، اس کو ڈانٹے گا، غصہ کرے گا تو وہ بالکل بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگی اور نہ ہی اسے اس سے پیار ہوگا۔ گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے وہ اٹھا اور اپنے آفس کی طرف چل دیا تھا۔ اسے آج آفس جانا تھا، اپنے بہت سارے ضروری کام نمٹانے تھے۔
اس کے بعد سے وہ نکاح کے بعد ہی آفس جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ نکاح کے بعد وہ اپنا سارا ٹائم محسلہ اور اپنے بیٹے روحان خانزادہ کو دینا چاہتا تھا۔ خانزادہ حویلی میں نکاح کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ ہر کوئی بھاگ دوڑ کرنے میں لگا ہوا تھا۔ کہیں کوئی پھولوں کی لڑیوں کو سیٹ کر رہا تھا تو کہیں کوئی کھانے کا انتظام دیکھ رہا تھا۔ اسی سب کے بیچ آج بھی زرم خانزادہ کھڑا اپنے ہی نکاح کی تیاری میں فل زور و شور سے ملازموں کی مدد کر رہا تھا۔ یار بس بھی کر دے، جانتا ہوں کہ تو پاگل ہے اپنے عشق کو پانے کے لیے، لیکن اب اتنی تیاریاں بھی مت کر، جا کے تیار ہو جا، 2 گھنٹے بعد تیرا نکاح شروع ہونے والا ہے۔ اب تو آہستہ آہستہ کر کے مہمان بھی آنا شروع ہو جائیں گے اور ہم باقی چاروں خانزادوں کے چہرے پر لعنت ہی بھیجیں گے کہ ہم دولہے میاں سے کام کروا رہے۔ بصیر خانزادہ نے زرم خانزادہ سے کہا، جو ابھی بھی ملازم سے اپنے عشق کے لیے چوڑیاں اور گجرے لانے کا کہہ رہا تھا۔ چلا جاؤں گا اور ٹھیک ہے، لوگ آئیں گے اور دیکھیں گے تم لوگوں کو کہ آج بھی میں اپنے نکاح والے دن بھی خود ہی کام کر رہا ہوں، لیکن میرے چاروں بھائیوں نے صبح سے اب اپنا چہرہ دکھانے کی زحمت دکھائی ہے، ابھی بھی نہ آتے تم لوگ۔ جاؤ۔ زرم خانزادہ نے ان سے کافی ناراض نظر آ رہا تھا۔ سرد لہجے میں کہے جانے والی بات پر سارے خانزادے تیر کی طرح سیدھے ہوئے تھے۔ عارش خانزادہ نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے پھولوں کی ٹوکری لیتے ہوئے ملازم کے پیچھے لے کر بھاگا تھا۔ ملیار خانزادہ بھی جلدی سے دوسرے ملازم کے پیچھے بھاگا تھا تاکہ اسے لان کی ڈیکوریشن کے بارے میں بتایا جا سکے۔ برلاس خانزادہ نے تو کہا تھا کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہونے چلتا ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں وقت سے پہلے فنکشن میں پہنچ جاؤں گا۔ بصیر خانزادہ اکیلا کھڑا اب حیران و پریشان زرم خانزادہ کو دیکھ رہا تھا، جو غصے سے سرخ آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ارے لالا، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ میں بھی جاتا ہوں نا کسی کام کے لیے۔ بصیر خانزادہ کو جب کوئی کام نہ ملا تو وہ ایویں ہی لان کی طرف بھاگ گیا تھا، اپنے چاروں بھائیوں کو اس طرح سے صرف ایک ہی بار کہنے پر ارد گرد کاموں میں مصروف دیکھ کر زرم خانزادہ کے چہرے پر مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ مسکرا کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آج تو زرم خانزادہ کی آنکھوں کی چمک ہی نرالی تھی، چہرے پر مسکراہٹ تھی جو جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کا دل خوشی سے سرشار تھا۔ جس لڑکی سے اس نے محبت کی، عشق کیا، آج اسی کو وہ اپنے نکاح میں لینے والا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آج اس کی زندگی کا سب سے یادگار دن بننے والا ہے۔ اب یہ تو وقت آنے پر پتہ چلنا تھا کہ وہ یاد خوشی کی ہوتی ہے یا پھر غم کی۔ اپنے کمرے کی طرف بڑھ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا چاہتا تھا، کیونکہ صبح سے ہی وہ تقریباً گھن چکر بنا ہوا تھا، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، اور اب جب اس کے چاروں بھائی نیچے ہیں تو اسے بھی کسی کام کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ سب کچھ وہ لوگ سنبھال لیں گے، اسی لیے تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد تیار ہو کر ہی وہ نیچے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آج اسے شدت سے اپنے بیٹے روحان خانزادہ کی یاد آ رہی تھی، لیکن وہ بھی اسکول ٹور پر تھا، کل آنے والا تھا۔ اس بات سے وہ پرسکون تھا کہ چلو اچھا ہے کہ وہ نکاح کے بعد آنے والا ہے۔ آپی، کیا میں آج پرائی ہو جاؤں گی؟ محزلہ نے آنکھوں میں بڑے بڑے آنسو لیے اوجلا خانزادی سے کہا، جو بیڈ پر بیٹھے لیپ ٹاپ ہاتھ میں پکڑے آفس کا کام کر رہی تھی۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔